السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذلک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنی علما۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر کئی پہلوؤں سے اپنی وعیدوں کو بیان کیا تاکہ وہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں یا ان کے لیے غور و فکر اور نصیحت پیدا ہو جائے۔ بس سچا بادشاہ اللہ بلند و بالا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کریم پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی مکمل طور پر پڑھی جائے، کر دی جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب، مجھے میرے علم میں زیادتی فرما۔ وقل رب زدنی علما، رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرمائیے۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 113 اور 114، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ آخرت یقینی طور پر آنے والی ہے، جس میں انسانوں کے تمام اعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی ہے جو عربی زبان میں ہے، جس کے معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی تمام باتوں کو اس میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کریم کو عربی قرآن بنا کر کے نازل کیا ہے، جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ہر طرح کی ہدایت ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَصَرَّفْنَاهُ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے اس میں اپنے عذاب کے معاملے کو، جو ہم نے وعید سنایا ہے اس کو، اور جتنی بھی تنبیہ کی باتیں ہیں ان تمام کو پھیر پھیر کر کے الگ الگ پہلوؤں سے الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اس لیے بیان کیا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے، ایک ہی بات ہے جنت کے بارے میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اسلوب میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے کہ سننے والے کے دل میں سیدھے اتر جائے گا۔ جہنم ہے، جہنم کے عذاب ہے، ایک ہی عذاب ہے، لیکن اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے مختلف انداز میں مختلف پیرائی میں لوگوں کے سامنے بالکل کھول کھول کر کے بار بار بیان کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتر جائے اور لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے بتلایا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کو انجام دینا، اللہ کا جو حکم ہو اس کو انجام دینا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا، اسی کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کا دوسرا کوئی مطلب نہیں ہے بڑا پیٹھا باندھ لینا، زبردست امامہ بنا لینا اور بڑی کرتی پہن لینا، یہ تقوی نہیں ہے، یہ تو ایک لباس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ ان چیزوں کو پہن کر کے اگر کوئی آدمی ایسے اعمال انجام دے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتلایا ہوا نہیں ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے اعمال انجام دے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور اس کے باوجود اسی کام کو کرے تو یہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور اس کے اندر وعدے اور وعید کو، عذابوں کو کھول کھول کر کے مختلف انداز میں بار بار بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ تاکہ یہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائے، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے اندر کم سے کم غور و فکر کی صفت پیدا ہو جائے، آدمی سوچنے پر مجبور ہو کہ آخر کیا ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ آدمی
سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، اور یہی سوچ ممکن ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے اور پھر وہ آدمی دوسری کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسی طرح اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا، اور ہم نے اس قرآن کریم میں پھیر پھیر کر کے مختلف پہلوؤں سے وعید کو، عذاب کو بیان کیا تاکہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اگر وہ نہ ہو سکے تو کم سے کم غور و فکر کرنے کی صفت پیدا ہو جائے انسان کے اندر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ ابھی ایک ان نون آدمی اس طرح کی بات کرے گا تو نو پرابلم، ہم لوگ اتنے سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی، اور ہم لوگ بھی سوچے کہ ہم لوگ دوسرے ہی شرینی میں رہے کہ ابھی ہم لوگوں کو نصیحت کیا جائے۔ اگر ہم لوگ اتنے سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی، ہم لوگ یہ سمجھے کہ ہم لوگ دوسرے کلاس میں رہے، کہ ہم لوگوں کے اندر اللہ نے پہلے شرینی میں کن لوگوں کو رکھا، پہلے کلاس میں کن لوگوں کو رکھا؟ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کرنے والے ہیں۔ کہا کہ ان باتوں کو سن کر کے وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اور دوسرے کلاس میں کن لوگوں کو رکھا، دوسرے درجے میں، کہ کم سے کم غور و فکر تو پیدا ہو جائے۔ تو ہم لوگ تو خیر غور و فکر پیدا کرنے والے کلاس میں تو نہیں ہے، ہم لوگوں کے اندر تقوی آنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ غور و فکر کی ہی چاہت کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نصیحت ہوتی رہے، ہم لوگ غور و فکر کرتے رہیں۔ نصیحت تو ہوگی اور ضرور ہوگی، لیکن ہم لوگوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری فرسٹ اپنے میں آنا چاہیے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو فردر ہمیں انجام دینا چاہیے، جن چیزوں سے ہمارے رب نے روکا ہے اس سے فوراً رکنا چاہیے۔ یہ اصل میں تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور جو لوگ ابھی اس معاملے میں اتنے پختہ نہیں ہیں، کم سے کم ان کے اندر غور و فکر پیدا ہوگی تو وہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری کے راہ کو اختیار کر لیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا ہے، ثابت ہے، بادشاہ ہے، اور وہی اللہ بلند و بالا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت، سچا، بادشاہ اور بلند و بالا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ کی ذات ہی حق ہے، اللہ نے جو کتاب نازل کیا وہ حق ہے، اللہ کے رسول حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعیدیں اور جو عذاب کی خبریں اس قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے وہ حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے وہ تمام کے تمام حق ہے۔ وہ ذات گرامی اس قدر حق ہے کہ اس کا عدل یہ ہے کہ کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ اس قوم کے اندر رسولوں کو نہ بھیج دے۔ ہمارے درمیان رسول آ چکے، ہم لوگوں کے پاس اللہ کے رسول کی کتاب قرآن کریم موجود ہے، رسول کریم کی پوری تعلیمات موجود ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عدل ہے کہ جب تک وہ کسی قوم کے اندر رسولوں کو نہیں بھیج دیتا ہے اور ان کو آگاہ اور خبردار کروا نہیں دیتا ہے اور ان پر حجت کو تمام کروا نہیں دیتا ہے، جب تک ہمارا رب کسی بھی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکمل وحی آپ کے اوپر نازل نہ ہو جائے آپ اس وحی کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب جبرائیل امین علیہ السلام قرآن کریم کی آیات وحی کی شکل میں لے کر کے نازل ہوتے اور آپ کے سامنے جب پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی وحی ہے نا بہت قیمتی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے، تو اس چاہت میں جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس سے کیا ہوتا کہ پچھلے جو مضمون ہے اس سے دماغ ہٹ جاتا تھا یا پڑھنے میں ذرا سا ادھر ادھر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دیتے ہوئے سکھلایا کہ جب تک مکمل وحی کمپلیٹ طور پر آپ کے سامنے جبرائیل کے ذریعے سے پڑھ نہیں دیا جائے آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے، آپ پہلے پوری طرح سے سن لیجئے اور پھر اس کو بعد میں پڑھیے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ قیامہ آیت نمبر 16، 17، 18، 19 میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت ہلائیے، یعنی جبرائیل آئے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو پہلے پورا سنیے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کو آپ کے دل پہ جمانا ہمارا کام ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم، اور یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کو اتنا یاد نہیں کیا لوگوں نے جتنا اس قرآن کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے لوگوں کے دلوں پر جمایا ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جب انسان اس کو یاد کرے گا تو ضرور اس کو یاد کر لے گا۔ ہمارے ایک استاذ، الحمدللہ استاذ ہی تھے،
پڑھایا نہیں تھا بالمشافہ، لیکن استاد تھے، مدرسے کے ناظم ایک زمانے میں. جب کب کی بات ہے یہ 92 کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت ان کی عمر ہمارے خیال سے 50 کراس کر گیا تھا. اس عمر میں انہوں نے پورے قرآن کریم کو یاد کیا. اس عمر میں انہوں نے پورے قرآن کریم کو یاد کیا. کیا آج بھی مجھ کو یاد ہے. اور اس وقت انہوں نے بچوں کو اور اسٹوڈنٹ کو خوشخبری سنائی تھی کہ آج ناظم صاحب نے پورے قرآن کو یاد کر لیا ہے. تو دیکھیے کیوں یاد کیا؟ کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. جس طرح سے نبی کے دل پر جمانے کی ذمہ داری ہے، ویسے ہی جو لوگ بھی اس قرآن کریم کو، اس کے معنی اور مفہوم کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر جمائے گا. اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت ہلائیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کریم کو آپ کے دلوں پر، آپ کے دل پر جمانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے جبرائیل کی طرف سے تو پہلے پورا سن لیجئے اور پھر پیچھے پیچھے پڑھیے. ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کے معنی اور مفہوم کو زمانہ بھی میری ذمہ داری ہے. اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وحی کے پورا ہونے سے پہلے آپ جلدی مت کیجیے. ہم آپ کو پڑھائیں گے بھی اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھائیں گے بھی. اور پھر کہا وقر رب زدنی علما، اور اپنے رب سے دعا کرتے رہیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما. امام ابن عینہ کہتے ہیں، امام ابن عینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، تا حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوتا رہا. آج بھی اگر علم چاہیے اور علم نافع چاہیے، علم تو سبھی کے پاس ہے، نہیں ہے کیا؟ ابھی حضرت ایک رتی بھی ادھر ادھر کریں گے تو فوراً ٹوکیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ علم ہے، لیکن علم کا کوئی فائدہ نہیں. وہ علم بے عملی والا ہے، وہ علم کوئی فائدہ کا نہیں. اسی لیے کہیے وقر رب زدنی علما، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ایسا علم دے جو علم میرے لیے نفع بخشو، ایسا علم دے جو علم میرے لیے نفع بخشو. اسی لیے ہر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک علما نافعا. علما نافعا کا مطلب کیا ہے؟ ایسا علم جو مجھ کو نفع دے. یعنی جب علم ہو تو اس پر عمل بھی ہو. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے. وقر، اللہ نے فرمایا کہ آپ دعا کیجیے رب زدنی علما، اے اللہ اپنی طرف سے میرے علم میں زیادتی عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.